العصر سورۃ العصر مکی ہے۔ اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام پہلی آیت والعصر ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول جمہور کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۃ العصر مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور قتادہ کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ بالعموم انسان خسارے میں ہے، سوائے اس آدمی کی جس کے اندر وہ 4 صفات پائی جائیں جن کا ذکر آیت 3 میں آیا ہے۔ اور زمانے سے مراد لیل و نہار ہے، جس کی گردش سے تاریکی اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ عصر کے مفہوم کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، لیکن شوکانی کے نزدیک راجح وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے، اور اگر کفر پر موت ہو جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور اپنی عزیز ترین جان کو بھی کھو بیٹھتا ہے، یعنی جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی جان عذاب میں مبتلا رہے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور عمل صالح کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس خسارے اور گھاٹے سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ نے جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، عمل صالح کریں، یعنی بھلائی کے جتنے کام ہیں ان کو بجا لائیں، چاہے ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے، اور چاہے وہ واجب ہوں یا مسنون یا مستحب۔ نمبر 3، جن ایمان اور عمل صالح کی باتیں پہلے بیان کی گئی ہیں ان کی وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور ان پر عمل کی رغبت دلائیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی بجا لانے اور نواہی سے اجتناب میں جو تکلیف اور زحمت اٹھانی پڑے اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، نیز ان دیگر تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں جو اللہ کی تقدیر کا نتیجہ ہوتی ہیں اور جنہیں اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس بندے میں یہ 4 صفات پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا اور دونوں جہان میں فوز عظیم کا حقدار بنے گا۔